بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد حضرات اکابر علماء، معزز سامعین، مولانا ارشد صاحب نے یہ بات کہی تھی اور بالکل صحیح کہی تھی کہ ہر شخص کو بولنا اس مجمع میں ضروری نہیں ہے۔ ہمارے کچھ اکابر ہیں، کچھ رفقا ہیں جو مسلسل ان موضوعات پر بولتے اور محنت کرتے رہتے ہیں، توجہ دلاتے رہتے ہیں، وہی حضرات آپ کے سامنے اپنی بات رکھیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پہلے مرحلے میں اس اجلاس کے انعقاد میں اور اس مشاورتی اجتماع میں جو بات پیش نظر تھی وہ یہ تھی کہ ہم علماء اور ائمہ کے پاس، جنہیں اللہ نے توفیق دی ہے، جنہیں اللہ نے اس منصب سے انہیں نوازا ہے، ان کے پاس سب سے بڑا پلیٹ فارم ان کی اپنی مسجد ہے، جمعہ کی خطابت ہے، اور ان کی تدریسی مشغولیات ہیں۔ اگر وہ اپنے اس میدان سے اور اپنے اس منبر سے فکر کے ساتھ کچھ اپنی محنت کے معیار کو بڑھائیں تو بڑا کام ہو سکتا ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے، میں خود اپنی مسجد کا آپ کو حال بتاتا ہوں کہ جب گفتگو شروع کرنے کا وقت ہوتا ہے 1 بجے تو مشکل سے مسجد میں 3 صف ہوتی ہے، اور نماز کے وقت میں اس مسجد میں 50 سے 60 صف کا مجمع ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ لوگ وہاں آفیسز میں ہیں، ان کی چھٹی ہی 1 بجے ہوتی ہے اور وہ نکل کر پھر ضروریات سے فارغ ہو کر وضو کر کے آنے تک 1:30 بج جاتے۔ ایسا نہیں، محلے کی مسجد ہے۔ زیادہ سے زیادہ کچھ لوگ ہوں گے جن کا کاروبار دکانوں کی شکل میں ہوگا، وہ بھی چاہیں تو اپنا کاروبار اذان پر بند کر سکتے ہیں 12:30 بجے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یا ایک آدھ اسکول ہوگا جس میں ماسٹرز 1 بجے تک پڑھاتے ہیں اور پڑھا کر کے جو ہے پھر فارغ ہو کے آنے میں ان کو 1:30 بج جاتا ہے، لیکن 90% مجمع وہ ہے جو گھروں میں رہتا ہے تقریباً، اس لیے کہ جن کے آفیسز دور ہیں، جن کے کاروبار دور ہیں، وہ آتے نہیں، وہ تو شام کو آتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ ہم نے ان اکابر کو دیکھا ہے کہ ان کا خطاب شروع ہونے سے پہلے مسجد میں ایک بڑی تعداد موجود ہوتی تھی، اور مولانا ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ سیوا نگر میں جمعہ پڑھاتے تھے۔ ان کا حال تو یہ تھا کہ حضرت کا بیان کب ختم ہوگا کسی کو نہیں معلوم، نہ کوئی طے تھا۔ جب تک بشاشت ہوتی حضرت بولتے، اور جب مضمون ختم ہو جاتا اس کے بعد خطبہ ہوتا، نماز ہوتی۔ کبھی کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ آج اتنا دیر کیوں کر دیے۔ ہم لوگ تو 5 منٹ دیر کرے تو صدر بولتا مولانا ذرا وقت کا خیال رکھیے، لوگوں کو شکایت ہوگی۔ یہ تبدیلی کیوں آئی، اس کی طرف ہمیں توجہ دینا ہے، اور اپنے اس پلیٹ فارم کی افادیت کو جو تھی اسے پھر زندہ کرنا، یہ ایک اہم مقصد تھا۔ اور اس زاویے سے اگر ہم تھوڑی سی محنت کریں گے اور اپنے آپ کو اور اپنی گفتگو کو مؤثر بنانے کی کوشش کریں گے، اپنی ذات کیسے مؤثر ہوگی، بات میں اثر کیسے آئے گا۔ میرا منصب یا میری حیثیت نہیں ہے کہ میں اس پہ گفتگو کروں۔ حضرت مولانا عبید الرحمن صاحب، حضرت شاہ صاحب دامت برکاتہم، یہ حضرات انشاءاللہ ممکن ہے اس پر بھی
توجہ ڈالیں گے ہمیں اس لائن سے محنت کرنی ہے۔ آج ہم جیسے ہمارے پیشوں بہت سے ساتھیوں نے کہا کہ واٹس ایپ پر اور انٹرنیٹ پر ہم جو وقت لگا رہے ہیں اس کا آدھا وقت اگر ہم اس کوشش میں لگائیں کہ ہماری ذات کیسے مؤثر ہو اور بات میں ہماری اثر کیسے ہو، لوگ کیسے دین کی طرف آئیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم بہت زیادہ اس سلسلے میں فائدہ محسوس کریں۔ ایک نظام ہے قدرتی، اس کے جو ثمرات ہیں وہ دوسرے طریقے سے حاصل نہیں ہو سکتے۔ آج آپ دیکھ لیجئے مارکیٹ میں ایک آم ہے جو قدرتی گٹھلی سے پیڑ پیدا ہوتا تھا، 50 سال 60 سال 100 سال وہ درخت آم کا پھل دیتا تھا، اس کے بعد تخمی چلا، اس میں قلم، اور وہ آنے لگے۔ ایک وقت آیا کہ پھر اس آم کی حیثیت کم ہوئی، تو جس علاقے میں ظہیر آباد وغیرہ کے وہاں وہ درخت تھے، جب پلائی ووڈ کی کمپنیاں لگیں تو آم کی لکڑی پلائی ووڈ کے لیے سب سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے، ضرورت کے تحت انہوں نے اس لکڑی کی قیمت بڑھائی تو لوگوں نے در کے اس کمپنیوں کو بیچ دیا، آج ختم ہو گئے، بہت کم ہے۔ لیکن آج اس کا حال یہ ہے کہ آج ٹاپ کا تخمی آم حمایت، جس سے قیمتی کوئی آم ہماری ریاست میں نہیں ہے، وہ آپ کو سب سے شاندار کوالٹی کا 200 سے 250 میں مل رہا ہے، اور وہ دیسی آم 500 روپے کلو مل رہا ہے۔ تو جو محنت ہمارے اکابر نے انسانوں کے بنانے کی اور اپنے بنانے کی ہے، اگر ہم اس پر محنت کریں گے تو فوائد و ثمرات اور زیادہ حاصل ہوں۔ اللہ پاک سے دعا بھی کریں، ہم سب کر رہے ہیں آج، لیکن دعا کا اہتمام بھی نہیں ہے اپنے بارے میں، ملت کے بارے میں، کہ اللہ ہم سے کام لے لے، اخلاص عطا فرما دے، کام میں زبان میں اثر پیدا کر دے۔ دعاؤں کا اہتمام بھی، اس کی ضرورت کا احساس بھی اور اس کی فکر بھی۔ ہم لاکھ جلسے کریں اور ہمارے اکابر کے بیانات ہوں، اس سے اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا فائدہ ہمیں خود احساس ہو جائے اور ہمیں اس کی فکر ہو جائے کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے، اس کی کوشش کرنا ہے۔ اگر فکر پیدا ہو جائے گی اور ہم اس سلسلے میں کوشش کریں گے تو اللہ ہمارے لیے راستے کھولے گا، اور اپنے اکابر سے، اپنے بڑوں سے بدگمانی یہ اس وقت کا بہت بڑا جو ہے کہیے گناہ کہیے یا زہر ہے جو سرایت کر رہا ہے۔ ابھی ایک ساتھی نے کہا کہ اجلاس ہوتے ہیں مگر پھر اس کی اطلاع نہیں ہوتی۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کا اجلاس ہوا، میں اس میں حاضر نہیں تھا، اس میں کیا طے ہوا، لیکن میں جس میں حاضر تھا کہ موجودہ حالات کے اعتبار سے مدارس میں دینی تعلیم کے ساتھ، عصری تعلیم کے ساتھ نصاب بنایا جائے، اجلاس ہوا تھا، پھر کیا ہوا ان کو پتہ نہیں چلا، شاید ان کے علم میں نہیں ہے کہ وہ کام اتنا آگے بڑھا اور اتنا جلدی آگے بڑھا کہ ہم خود اس کا تصور نہیں کر سکتے تھے۔ نہ صرف اس پر میٹنگ ہوئی بلکہ نصاب تیار ہوا، نصاب کی تنقیح ہوئی، چھپ بھی گیا، مجلس علمیہ اس کی ذمہ دار ہے، اور اس سلسلے میں ایک بڑا اجتماع بلا کر علماء اور نظماء مدارس اور ذمہ داران مدارس کے سامنے اس نصاب کے تیار کرنے کا مقصد، اس کی افادیت، اس کی ضرورت پیش کر دی گئی، اور یہ بات آپ کے لیے باعث خوشی اور مسرت ہوگی کہ پہلی مرتبہ جتنی کتابیں چھپائی گئی تھیں 3000 کی تعداد میں نصاب کو چھپایا گیا تھا، وہ ایک ہی ہفتے میں ختم ہو گیا، اور لوگوں کے 3000 سیٹ، وہی 3000 سیٹ 9000 کتابیں نہ صرف ختم ہو گئیں بلکہ 100 سیٹ کا مطالبہ ہے، پھر دوبارہ اس کی جو ہے طباعت کی جا رہی ہے، اور مدارس میں وہ طرز تعلیم بھی کے اعتبار سے تعلیم بھی شروع ہوگی۔ آپ بھی کوشش کیجئے ان بڑے علماء سے تعلق کی، ربط کی، اور ان سے رہنمائی حاصل کیجئے، انشاءاللہ آپ ان کی رہنمائی کو اپنے حق میں مفید سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ
ہم سب کو اپنی مرضیات پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور موجودہ دور کے جو تقاضے ہیں خدمت کے، اللہ اس کے لیے ہمیں قبول فرمائے، اس کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری محنتوں کو بارآور اور ثمرآور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة